آج میری ایڈمنسٹریشن اور میرے خیال میں آپریشن پولیس وہ آئے ہوئے تھے، ڈی سی بھی تھے، کمشنر بھی تھے، ان سے میری آج ملاقات ہوئی. تو میں نے تو آپ سب کے سامنے پہلے کہہ دیا تھا کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں کوئی دہشت گرد ہیں تو پھر بعد میں انہوں نے کہا نہیں، دہشت گرد نہیں، وانٹڈ مین ہے. اب وانٹڈ مین کا بھی یہ بڑا ایک مشکل چیز ہوتی ہے کہ آپ جس کو مرضی کہہ دیں وانٹڈ ہے. تو اس وقت تو ہمارے 7,500 لوگ پکڑے ہوئے ہیں، انہوں نے ساری سینئر لیڈرشپ ہی پکڑ لی ہے. تو جس کو جو پی ٹی آئی وہ وانٹڈ ہے اس وقت. بہرحال میں نے ان کو کہا کہ آپ کو ساروں کو آپ سب کو دکھا دیا ہے، ان کو بھی کہا کہ آپ اندر آگے دیکھیں، کلیئرلی اندر تو کوئی وانٹڈ آدمی نہیں ہے. اور انہوں نے پھر ایک اور بات کی کہ جی ہم پوری سرچ کرنا چاہتے ہیں آپ کا گھر. اب اگر آپ وانٹڈ مین کو ڈھونڈنے آ رہے ہیں یا دہشت گردوں کو، تو میرے گھر کو سرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ میں کوئی جرم کیا یا کسی وجہ سے ہوا یا کوئی اسپیسیفائی کریں، تو اس کے لیے میں نے کہا کہ ہم وہ نہیں الاؤ کر سکتے. اگر ہم کبھی الاؤ کریں گے تو جو لاہور ہائی کورٹ نے کیا تھا، لاہور ہائی کورٹ نے اجازت دی تھی کہ ایک ان کی طرف سے آئے گا سرچ کرنے کے لیے، کوئی بھی یہ نامنیٹ کریں گے، ایک ہمارا ہوگا اور ساتھ پھر ایک فیمیل آفیسر بھی ہوگی. یہ لاہور ہائی کورٹ کا تھا. وہ یہ کیوں انہوں نے کیا تھا کہ وہ نہ ہو جو انہوں نے پچھلی باری کیا تھا کہ انہوں نے آ کے یہاں جی اوپر کوئی اسلحہ مل گیا تو پتہ نہیں کیا، پہلے دھاوا بول دیا، توڑ پھوڑ کی، چیزیں چوری کر کے لے گئے اور پھر یہ بھی کہا کلیشنکوف. تو ہم اس کے لیے کوئی ہمیں ایمان نہیں ہے، ٹرسٹ نہیں ہے ان کے اوپر. اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر ہم جس طرح وہ لاہور ہائی کورٹ نے کہا تھا، اگر اس طرح کی سرچ کرنا چاہتی ہیں بسم اللہ کریں. دوسری بات، گھر والے سارے باہر نکال کر ہاں لے جائیں گے. انہوں نے کہا کہ سارے گھر والے باہر نکلیں گے اور پھر جا کے سرچ کریں گے اور ایک ایک چیز کو. تو وہ تو خیر ہم عدالت سے اب دیکھیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں، کیونکہ وہ جو پہلے ہی لاہور ہائی کورٹ میں کہا ہوا تھا وہی ہونا چاہیے. دوسری چیز، انہوں نے کہا کہ وانٹڈ مین ہیں جنہوں نے جلائی تھی چیزیں یا جو یہ جو بلڈنگز جلائی گئی ہیں. میں نے ان کو ایک چیز کہی کہ 27 سال سے میری پالیٹکس کر رہا ہوں، میں نے کبھی کسی کو اجازت نہیں دی اپنی پارٹی میں، اور کوئی بھی میرا پارٹی والا اس میں ملوث ہوا اور ہم بار بار اس کی مذمت، ساری میری لیڈرشپ اس کی مذمت کر بیٹھی ہے. جناح اسی نہیں جو باقی بھی بلڈنگز جلی ہیں، یہ ہماری پارٹی نہیں کرنے، ہم نے کبھی اس طرح کی چیزیں نہیں کی. اگر یہ کوئی ثبوت دے دیں، ہمیں بتائیں کہ ہماری پارٹی کے لوگ ملوث تھے، ہم مدد کریں گے ان کو پکڑوانے میں، کیونکہ وہ واقعی انہوں نے جرم کیا. لیکن یہ کر یہ نہیں رہے. یہ ایک ان کا اس کی آڑ میں ایک پلانڈ سازش کے تحت تحریک انصاف کے اوپر پورا انہوں نے ایک ختم پارٹی کو کرش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیسے کہہ سکتے ہیں کہ 7,500 لوگ، ساری لیڈرشپ سب ملوث تھی؟ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ شاہ محمود قریشی کا تو بیان آیا کہ پرامن رہنا. ڈاکٹر یاسمین وہاں سے مائک پہ کہہ رہی ہے کہ اندر نہیں جانا آپ نے. تو ساروں کو کیسے جیل میں ڈال دیا؟ اور پھر انہوں نے مجھے 8 نام دیے کہ جی یہ 8 نام ہیں، یہ وانٹڈ ہیں، تو ان کو اپیل کریں کہ ہمارے حوالے کر دیں. میں نے ان سے سوال پوچھا کہ جو آپ کے حوالے لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہے کیا برتاؤ کیا جا رہا ہے؟ میاں محمود رشید 75 سال اس کی عمر ہے. آج اس نے عدالت میں آ کے کہا کہ میرے اوپر تشدد کیا گیا، نامعلوم افراد نے مجھے نیچے بیسمنٹ میں لے جا کے تشدد کیا. تو یہ کون سی پولیٹیکل ورکرز کے اوپر آج تک ایسے ہوا ہے؟ اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. جس کو پکڑتے ہیں زیادہ تر لوگ ان کو یہ بتاتے ہیں کہ جی ہمارے اوپر تشدد کیا گیا. عورتوں سے جو کیا گیا، میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں، کبھی اس ملک کی تاریخ میں عورتوں کو اس طرح ذلیل نہیں کیا گیا جو انہوں نے کیا. گھروں سے عورتیں اٹھا رہے ہیں جا کے. شہریار افریدی اس کی بیوی کو اٹھا کے لے گئے ساتھ. یعنی
کوئی تو آپ کے پاس ہونا چاہیے تھا نا کہ کوئی تو بتائیں کہ کہیں کوئی تصویر دکھائیں کہ ہاں جی آپ، کیونکہ اب تو آپ کے پاس سی سی ٹی وی کیمراز ہے، آپ تو سب کو دکھا سکتے ہیں. تو کیوں نہیں بتاتے کہ وہ شہریار افریدی کی بیوی نے کیا کیا؟ ڈاکٹر یاسمین جب پتہ ہے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ نہ جاؤ گھر میں، اس کو کیوں پکڑ لیا؟ تو یہ تو ایک تحریک انصاف کے اوپر کریک ڈاؤن ہے. اس کا تو اس ساری میں بدنیت ہی ہے. یہ ہے ہی نہیں پاکستان کے اندر قانون قائم کرنے کے لیے نہیں ہو رہا. یہ اس پارٹی کو کرش کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور یہ ابھی نہیں، یہ پہلے سے کوششیں چل رہی ہیں. جب میرے اوپر 150 کیسز ہو گئے ہیں، اب 150 4 کیسز میرے اوپر ہوئے جب میں جیل کے اندر بند تھا، نظر بند تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. 4 کیسز میرے اوپر تب کر دیے. تو اس طرح کا جو بھی تحریک انصاف ملے اس کے اوپر یہ جو ایکشن کر رہے ہیں، اور جس طرح کا یہ ایکشن کر رہے ہیں، میری یہ ایک جو بھی یہ فیصلے کر رہے ہیں ان کے لیے ان کو میں ایک اپنا رائے دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کبھی بھی پولیٹیکل پارٹی ایسے ختم نہیں ہوتی. یہ جو بھی یہ کروا رہا ہے، اس کے پیچھے جو بھی سوچ ہے، اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک نظریہ ہوتا ہے، وہ لوگوں کے دلوں میں چلا جاتا ہے. وہ آپ ڈنڈے مار کے جیلوں میں ڈال کے کبھی بھی نظریہ کرش نہیں کر سکتے. جب آزادی کی موومنٹ چلی انگریز کے خلاف، کتنے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا، کتنا ٹائم کیا ہو گیا، آخر میں نہیں رکی کیونکہ لوگوں کے دلوں میں چلی گئی تھی. آج حقیقی آزادی، یہ نظریہ لوگوں کے دلوں میں چلا گیا. لوگ جو یہاں کھڑے ہو کے مار کھاتے ہیں، ٹیئر گیس لیتے ہیں، ان کا ذرا مقابلہ کرے جو وہاں انہوں نے ریڈ زون کے اندر وہ جمع کیے تھے لوگ چیف جسٹس کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے، پیسے دے کے ان کو لے کے آئے. انہوں نے کہا جی کسی کو پتہ ہی نہیں وہ پہنچا کیوں ہے. پھر ان کی آفیشیل مدد کی جا رہی ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، کھانے دیے. شکر ہے دوسرے دن کا دھرنا نہیں اس نے کہہ دیا کیونکہ ساروں نہیں بھاگ جانا تھا تب تک. تو یہ جذبے سے ہوتی ہیں چیزیں. نظریہ جو ہوتا ہے وہ خریدا نہیں جا سکتا، نہ ڈرایا جا سکتا اس کو. لوگ کھڑے ہیں سارے. میں سنتا ہوں جی آج ایک اور کسی نے اور ریزائن کر دیا تو پر اور پی ٹی آئی چھوڑ رہا ہے. مجھے ترس آتا ہے دیکھ کے ان کی طرف. وہ بیچارے ان کی شکلیں دیکھیں کہ کس پریشر میں وہ ریزائن کیے ہیں، کس طرح کا ان کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے، بزنسز کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے. تو کیا ان کو سمجھ نہیں آ رہی جو یہ کروا رہے ہیں کہ اس سے نہیں پارٹی ختم ہونے لگی بلکہ لوگوں کا غصہ بڑھ رہا ہے، ووٹ بینک بڑھتا جا رہا ہے پارٹی کا. کیونکہ لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی کیا ہے. دیکھیں آپ ڈنڈے مار کے، خوف زدہ کر کے، بھیڑ بکریوں کو تو جو مرضی کروائیں کر دیں گے. انسانوں سے یہ نہیں کیا جا سکتا. انسانوں کے دل اور دماغ کی گیم ہوتی ہے، ہارٹس اینڈ مائنڈس. ان کو سمجھانا پڑتا ہے. انسان ایسے نہیں ہوتے کہ آپ آج کریک ڈاؤن کریں گے تو جہاں سارے ایسے کر کے کھڑے ہو جائیں گے. جانور نہیں ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا، بلکہ یہ اور زیادہ ایسے کہ آپ جس طرح دباتے ہیں یہ سپرنگ ہوتا ہے، یہ اور تیزی سے اوپر آ جاتا ہے. مجھے جو کالیں آ رہی ہیں، بیچارے چھپے ہوئے ہیں لوگ، ہمارے کارکن بھی چھپے ہوئے ہیں، ہر کسی کے گھر چھاپے پڑ رہے ہیں، اور وہ حرکتیں کی جا رہی ہیں جو اس ملک کی تاریخ میں کبھی نہیں کی گئیں. کبھی ایسی کی نہیں گئی حرکتیں کہ لوگوں کے گھروں میں جا کے سارا گھر توڑا جائے، عورتوں کو ذلیل کیا جائے. ایسے کبھی پاکستان میں نہیں ہوا. پاکستان چھوڑے دنیا میں کہیں نہیں ہوا. کسی ملک میں جدھر رول آف لا ہوتا ہے، قانون کی حکمرانی ہوتی ہے، وہاں کبھی ایسے نہیں ہوتا. بلکہ جنگل کی حکمرانی، یعنی جنگل کا قانون بھی، ادھر بھی میں نے کبھی ایسی چیزیں نہیں سنی جو اب ہو رہی ہیں. صرف خوف پھیلایا جا رہا ہے. یہ خوف کے ذریعے لوگوں کو غلام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ کامیاب نہیں ہوگی. یہ میرے سے آج میری پیشن کو ہی سننا ہے. اور مجھے آج خاص طور پہ میں نے آج کہنا تھا کہ مجھے خوف کس چیز کا آ رہا ہے؟ عمران ریاض کے اوپر. عدالت بار بار کہہ رہی ہے اسے پیش کرو، اس کو پیش نہیں کیا جا رہا.
مجھے خوف یہ ہے کہ اس کے اوپر بہت تشدد کیا گیا، اور جو تشدد کیا گیا ہے اگر وہ زندہ ہے تو وہ اس عدالت کے سامنے نہیں لا رہے، کیونکہ اس کی جب عدالت کے سامنے اس کی حالت دیکھی جائے گی تو اس لیے اس کو چھپایا ہوا ہے۔ مجھے خوف یہ ہے کہ وہ شاید زندہ بھی نہ ہو، اور میں آپ ساری صحافیوں کو کہتا ہوں کہ پہلے ارشد شریف کے اوپر وہ ریئیکشن نہیں آیا جو آنا چاہیے تھا۔ اب ایک عمران ریاض سے اوپر یہ جو ہوا ہے، اگر آپ اس ملک کی صحافی اس کے اوپر سٹینڈ نہیں لیں گے تو اگلی آپ کی کسی کی باری آ جائے گی، کیونکہ آج کوئی ہے کل کسی اور کی باری آ جائے گی۔ اور میں آج ان صحافیوں کو خاص طور پہ آج مخاطب ان سے ہونا چاہتا ہوں کہ بڑی باتیں کرتے تھے جی یہاں لبرل عمران خان بڑی سختی کر رہا ہے، ہاں جی پتہ نہیں ہم آزادی رائے یا صحافت کی زبان بند کر رہے ہیں۔ ذرا موازنہ تو کرے کہ ہمارے دور اور اس دور میں کیا فرق تھا۔ کبھی ہوا کسی سے ایسے؟ جو ایک دو دفعہ ہوا تھا سب سے پہلے میں نے ایکشن لیا تھا۔ متی اللہ جان تو ہمارے اگینسٹ تھا، لیکن جس دن مجھے پتا چلا اسے اٹھایا گیا اگلے دن میں نے اسے کہا رہا کرواؤ۔ ہم نے کبھی کوشش نہیں کی کہ صحافیوں کی اس طرح کیا جائے جو آج ہو رہا ہے۔ موحید پیرزادہ باہر بھاگ گیا، صابر شاکر باہر چلا گیا، آفتاب اقبال اس وقت ملک سے باہر چلا گیا، یعنی اس طرح تو کبھی بھی نہیں ہوا۔ ٹی وی چینلز کو بند کر دیا۔ آج یہ ٹی وی کیوں لائیو نہیں دکھا رہا؟ کیونکہ ٹی وی تو صرف ایک چیز دیکھتا ہے، ویورشپ۔ کس کے دکھانے سے ویورشپ اوپر جاتی ہے؟ تو یہاں ویورشپ تو اس وقت سب سے زیادہ یہاں ہے زبان پاک کی، لیکن دکھائیں گے نہیں۔ تو اس طرح کا دور کب آیا تھا پہلے مجھے بتائیں، ہمارے دور میں مجھے بتائیں کبھی ہم نے ایسے کیا ہو؟ یہ سب کا ہمارے ملک کا مسئلہ ہے، یہ عمران خان اکیلے کا مسئلہ نہیں ہے۔ عمران خان تو کھڑا رہے گا، جو بھی ہوتا جائے، ساری زندگی وہ آخری گیند تک لڑنے والا ہے۔ لیکن میں اپنی قوم کو بتا رہا ہوں کہ یہ جدھر حالات جا رہے ہیں یہ سارے آپ کے بچوں کا مستقبل تباہ ہو رہا ہے، یہ تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ اور جتنا یہ ہم چپ کر کے سہتے رہیں گے جو ظلم ہو رہا ہے کہ اچھا جی تحریک انصاف کے لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے تو ہمیں تو نہیں ہو رہا، یہ آپ سب کی باری آئے گی اینڈ میں۔ جس ملک کے اندر حقوق ختم ہوتے ہیں، جس ملک میں بنیادی حقوق فنڈامنٹل رائٹس ختم ہوتے ہیں، سارے انسان طاقت کے غلام بن جاتے ہیں۔ جو طاقتور ہے وہ قانون سے اوپر چلا جاتا ہے، باقی انسانوں کے لیے کوئی قانون نہیں ہوتا ان کی حفاظت کرنے کے لیے جو آج ہو رہا ہے۔ لڑکوں کو اٹھاتے ہیں، کوئی پتہ نہیں کیوں اٹھا رہے ہیں، صرف یہ کہ تحریک انصاف کے ساتھ ہے، پکڑ کے جیل میں، وہ وہاں سے باہر نکلتا ہے، اس کے بعد جناب اس کے اوپر ایک دم کوئی پولیس اٹھاتی ہے، کوئی اور اس کے اوپر ایف آئی آر پھر جیل میں ڈال دیتی ہے۔ اور گرمی میں بیچارے ہمارے کارکن اس گرمی میں اندر بھرے ہوئے ہیں جیلوں کے اندر، کئی جو ہمیں میسیجز آ رہی ہیں ان کو نہ کھانا دیا گیا ہے، ایسے جانوروں کی طرح ان کو رکھا ہوا ہے۔ ہمارے وکیل اس کی پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن اتنی تعداد میں لوگوں کو اٹھایا کدھر تک وہ پہنچے۔ لیکن اس سے جو بھی یہ کر رہا ہے، اس سے میری آج یہ بات یاد رکھ لینا، اس سے پارٹی کا ووٹ بینک بڑھے گا، پارٹی مضبوط ہوگی، کمزور نہیں ہوگی۔ جو بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں، جب ایک پارٹی کا 70% پاکستان میں اس سے زیادہ ووٹ بینک ہو، اس کو کیا فرق پڑتا ہے کون آئے کون جائے؟ لیکن ان لوگوں کے اوپر کس طرح کا پریشر ڈالا ہوگا جو بےچارے شکل بڑھائے، رونے والی شکل ہوتی ہے، ٹی وی پہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان کی شکل سے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ پیچھے بندوق رکھی ہوئی ہے سر کے اوپر کہ تمہاری بزنس بند کر دیں گے یا کر دیں گے۔ تو اس سے پارٹی تو نہیں ختم ہونے لگی۔ اوکے جی خان صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک بیٹا خان صاحب این آر او حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ ان سے این آر او ڈیمانڈ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم این آر او نہیں دیں گے، آپ کو ایک جہاز دے دیں گے ملک سے باہر جانے کے لیے۔ دوسرا یہ بھی بتائیے گا، آج کہا جا رہا تھا آپ کو کچھ 2200 کے قریب دہشت گردوں کی لسٹ دی گئی ہے، ذرا آپ شیئر کر دیں۔ مجھے صرف 8 لوگوں کے نام بتائے گئے ہیں، کوئی 2200 لوگوں کا میرے پاس لسٹ نہیں آئی۔ اور میں نے ان کو یہ ضرور کہا ہے کہ کیونکہ کبھی بھی ہم نے اپنے احتجاج کے اندر کسی قسم کا انتشار کا اپنے لوگوں کی اجازت نہیں دی، تو جن لوگوں نے بھی جو بھی اس میں ملوث تھے، کور کمانڈر ہاؤس میں جو بھی ملوث تھا، جو بھی پی ٹی آئی کا ہمیں بتایا، ہم ان کو کہیں گے خود ان کو پکڑو، ان کو سزائیں دو۔ اور این آر او دیکھیں، این آر او وہ لیتا ہے جس سے چوری کی ہو۔
میرا جتنا بھی جو بھی میرے پاس ہے نا سارا کچھ پاکستان میں میرے نام پہ ہے. نہیں تو دوسروں کے نام پہ رکھ دیتے ہیں, بینامی ہیں, بچوں کے نام پہ کر دیتے ہیں, سب کچھ میرے نام پہ اور سب کچھ پاکستان میں. تو این آر او تو وہ لیتے ہیں جن کو اپنی چوری بچانی ہے اور چوری کا پیسہ ان کا باہر پڑا ہوتا ہے. اس لیے ان کو جب وہ کہتے ہیں نا کہ اچھا جی آپ کو این آر او ملے گا تو پہلی چیز کرتے ہیں باہر بھاگ جاتے ہیں. یہ سارے زرداری, نواز شریف, مریم جو بھی ہیں, اسحاق ڈار, یہ باہر کیوں بھاگ جاتے ہیں؟ کیونکہ باہر پیسہ پڑا ہوتا ہے. میں نے باہر کدھر جانا ہے؟ میرا تو سب کچھ پاکستان میں ہے. اس لیے نہ مجھے کوئی این آر او کی ضرورت ہے اور نہ ہی کبھی میں نے پاکستان سے چھوڑ کے جانا ہے باہر. خان صاحب, آپ نے گراس روٹ لیول سے جماعت بنا کر اس مقام پر پہنچے ہیں. اب کچھ خفیہ ہاتھ, کچھ لوگ سازشی عناصر آپ کی مقبولیت کو کم کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں. تو آپ اس بحران سے جماعت کو نکالنے کے لیے, اس کروشل حالات سے نکالنے کے لیے اب آپ کا آئندہ کا لاہ عمل کیا ہے؟ دیکھیں, یہ تو اب 14 مہینے ہو گئے ہیں جب ایک آدمی نے فیصلہ کیا کہ عمران خان خطرناک ہے ملک کے لیے, تو مجھے سازش کر کے ہٹایا گیا. اور تب سے کوشش ہو رہی ہے کہ تحریک انصاف کو کرش کرنے کی. اور آپ کے سامنے ہے کہ اللہ کا کرم ہے, کیونکہ لوگوں کے دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. کبھی بھی کسی پارٹی کی اتنی مقبولیت نہیں تھی جو تحریک انصاف کی ہے. میں آپ کو اتنا کہہ دوں کہ انشاءاللہ جب بھی الیکشن ہوں گے ہمیں الیکشن کیمپین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ممبر صرف پولنگ ڈے سنبھال لیں, وہ الیکشن جیت جائیں گے انشاءاللہ. یہ بتائیں, اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ آئی کے کو مکمل طور پر آئسولیٹ کر دیا گیا سیاسی طور پر, جو پاکستان میں گفتگو ہو رہی ہے, کمپلیٹ آئسولیٹ کر دیا گیا. اب کرش کرنے کا مرحلہ ہے. اب دوسری ایک تو اس آئسولیشن میں بات کریں کہ آپ کا کوئی بھی پولیٹیکل پارٹیز میں کوئی بندہ بھی وہ آواز نہیں دے رہا کہ ایک سیاسی جماعت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اکیلے ہی پی ٹی آئی اکیلی ہی اسٹرگل کر رہی ہے. دوسری, اس وقت جو ملک میں اسپیشل لاز اور اسپیشل کورٹس کے تھرو آپ کے لوگوں کو ٹرائل کیا جانے لگا ہے, اس کے اوپر بات کیجئے کہ یہ اسپیشل کورٹس کا بننا, اسے کس طرح دیکھتے ہیں؟ پہلے تو ملٹری کورٹس ہو ہی نہیں سکتے. 2019 کے اندر ہی ختم ہو گئے تھے, یہ لیپس کر گئے, یہ بن ہی نہیں سکتے. دوسری چیز کہ کون سی ملٹری انسٹالیشن کے اوپر کوئی بھی حملہ ہوا ہے وہ مجھے تو پتہ نہیں ہے. مجھے تو یہ کور کمانڈر کے گھر کا پتہ ہے, اور 2-3 چیزیں ہوئی ہیں. اس کے اوپر تو پوری طرح انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, ان کو سزائیں ملنی چاہیے. جو آپ نے بات کی آئسولیشن کی, دیکھیں آئسولیشن تب ہوتی ہے جب ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ یا اس کے لیڈر کے ساتھ پبلک نہیں ہوتی. آئسولیشن آج کل پی ڈی ایم کی پارٹیز کو ہے, پاور ساری ہے, اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہے, پبلک میں ذرا نکل کے تو دکھائیں کیوں بھاگ رہے ہیں الیکشن سے. یہ اس ملک کی تاریخ میں نہیں کبھی ہوا. الیکشن کمیشن آپ کے ساتھ پوری طرح الیکشن کمیشن کو جتانے پہ تلی ہوئی ہے, اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ, گورنمنٹ میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. یہ کبھی ملک کی تاریخ میں ہوا ہے کہ آپ کے پاس ساری قوتیں آپ کی مدد کر رہی ہیں لیکن آپ ڈرے ہوئے ہیں الیکشن سے کہ جی کیوں کچھ ہو جائے, الیکشن نہ کروائیں کسی طرح. دیکھیں اتنا بڑا ظلم ہوا ہے پاکستان میں, کوئی بات ہی نہیں کر رہا کہ 14 مئی کو پاکستان کا آئین کی وائلیشن ہو چکی ہے. اس کے اوپر ایکٹ, اور آج نہیں تو کل اس کے اوپر ایکشن لیا جائے گا. ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے, کیونکہ آئین میں تو سارے, اگر پاکستان کے بدقسمتی سے ہمیں تکلیف ہے کہ پاکستان کے سپریم کورٹ میں سارے ججز ایک آپس میں, یہ پیچھے سے بیٹھا ہوا ہے نواز شریف جو کرواتا ہے ہمیشہ تقسیم, لیکن سارے سپریم کورٹ کے ججز متفق ہیں کہ 90 دن میں الیکشن ہونا چاہیے تھا. اب کیوں نہیں ہوا الیکشن؟ سپریم کورٹ نے ڈیٹ دی 14 مئی کو, نہیں ہوا الیکشن. یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی حیثیت کیا رہ گئی ہے؟ ان کے سارے کمانڈز انلیگل ہیں, ان کی مدت ختم ہو چکی ہے. تو یہ تو بنانا ریپبلک بنا رہے ہیں پاکستان کو. یعنی یہ تو کیا اب گارنٹی ہے کہ وہ اکتوبر میں بھی الیکشن کروائیں گے؟ اگر ان کا خیال ہے کہ تحریک انصاف اکتوبر میں کرش نہیں ہوئی اور عمران خان کی جیتنے کی چانس ہے, یا اکتوبر میں بھی الیکشن کروائیں گے.
بتائیے گا کہ جب سے آپ لوگ قومی پارٹی پر نکلے اور آپ اپنے پلان کے تحت کہ آپ دونوں بھائی سمجھو سے بھی نکلتے ہیں تو 90 دن کے اندر الیکشن ہوں گے. ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ کا جو پلان تھا وہ اس وقت تک کامیاب ہو چکا ہے کہ ان کا پلان تک ہم الیکشن نہیں کروائیں گے. اور اس میں اس طرح سے یہ بتائیے گا کہ اب کیا آپ کو لگتا ہے آپ کا کہ 2023 میں الیکشن ہو جائے گا؟ کسی قسم کا ابھی پلان تو سارے حکومت کے کامیاب ہو رہے ہیں. اور دوسرا ایک پوائنٹ جو اس وقت کرائسس چل رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، تو کیوں نہیں کوشش کرتے کہ آپ بڑا پن کر کے آپ آرمی چیف سے رابطہ کریں اور ان کے ساتھ معاملات لے لیں، کیونکہ چیزیں تو ہو رہی ہیں ساری، تو آپ ایک قدم آگے بڑھیں. اور آپ کہتے ہیں کہ میرے بچوں کی طرح آرمی، تو باپ کی حیثیت سے آپ آگے بڑھیں، کوشش کریں. دیکھیں پاکستانی فوج، میں بار بار کہتا ہوں کون وہ ہوگا جس کا جینا مرنا پاکستان میں ہو کہ وہ اپنی فوج کے سامنے کھڑا ہو جائے گا؟ وہ کون ہوگا؟ وہ ہمیشہ چاہے گا کہ فوج مضبوط ہو. کسی نے اس فوج کی بیرون ملک میں، انگلینڈ میں، امریکہ میں، مغرب میں اپنی فوج کی اتنی دفاع نہیں کی جو میں نے کی. میرے CNN پہ انٹرویوز پڑھ لیں، BBC میں پڑھ لیں، کیونکہ ہم آزاد پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں. آزاد ملک کے اندر آپ کو ایک مضبوط فوج کے بغیر آزاد نہیں رہ سکتا. یہ جان کے یہ جناب لڑائی دکھائی گئی ہے. PDM وہی کر رہا ہے جو ایک دفعہ پاکستان میں ہوا تھا 1970 میں. الیکشن جیت گیا مجیب الرحمان، پاور اس کو دینا نہیں چاہتے تھے، سب سے بڑی پارٹی وہ تھی، پرائم منسٹر اس کو بننا چاہیے تھا. تو یہاں سے جناب فوج کے ساتھ مل کے ادھر تم ادھر ہم، اپنا ملک کی تباہی کرائی، اپنا ملک ٹوٹا. جو ذلت ملی پاکستان کو اور اس میں جو ہوا، یعنی ہماری تو زندگی میں ہوا نا سب کچھ. ہمیں تو یاد ہے کہ جو قوم کا حال تھا اور جس طرح قوم تباہ، یعنی مینٹلی ڈپریشن میں چلی گئی تھی. اب وہی کیا جا رہا ہے. خود لڑ نہیں سکتے میچ کھیل نہیں سکتے. 37 بائی الیکشن میں سے 30 ہار چکے ہیں. سب اسٹیبلشمنٹ ساتھ، الیکشن کمیشن ساتھ، پولیس ساتھ، ان کی ہر طرح کی، اس کے باوجود ہار گئے. اب بھاگ رہے ہیں الیکشن سے. تو انہوں نے طریقہ کیا سوچا کہ کسی طرح فوج کے سامنے عمران خان کو اور PTI کو کھڑا کر دیں. اور انہوں نے یہ جو ہوا ہے، اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے پوری تیل کی آگ چھڑکی ہے اس کے اوپر، تیل پھینکا آگ کے اوپر. لیکن یہ پاکستان کی تباہی ہے اور یہ ہماری کبھی بھی نہیں سوچ. اور اگر کبھی تنقید کیا میں نے فوج کی تو تعمیری تنقید کی ہے. آپ اگر تنقید نہیں کرتے کسی کی بھی، آپ آگے نہیں بڑھ سکتے زندگی میں. آپ ملک میں تنقید ختم ہو رہے ہیں، آپ کا ملک تباہ ہو جائے گا. یہ جان کے یہ لڑائی دکھائی جا رہی ہے ان لوگوں کو جن کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے. 2023 میں الیکشن ہو جائے گا. دیکھیں الیکشن کے بغیر پاکستان اس دلدل سے، معاشی دلدل سے نکل ہی نہیں سکتا. اب پڑھ لینا، جو بھی دنیا کا آج معیشت کا ایکسپرٹ ہے، وہ پہلی چیز کیوں چائنا کے فارن منسٹر نے کیوں کہا؟ وہ کوئی تحریک انصاف کا تو نہیں تھا. اس نے کہا کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی تب آئے گی جب آپ کی اس ملک کے اندر اور اکنامک سٹیبلٹی تب آئے گی جب پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی، وہ آئے گی الیکشن سے. تو یہ سب کو پتہ ہے کہ الیکشن کے علاوہ اب ہم اس میں نکل نہیں سکتے. تو یہ جو آگے کھینچتے جا رہے ہیں الیکشن، اس سے ملک کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ ملک تو ہر روز پریشر کے اندر جا رہا ہے، معاشیت تو ہر روز نیچے جا رہی ہے، مہنگائی ہر روز بڑھ رہی ہے. ہاں سر، میرے 2 سوال ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ مائنس عمران خان، آپ پارلیمنٹ میں جانے کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ آج لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے، جو انہوں نے نوٹیفیکیشن کا عدم قرار دیے ہیں، اس میں 72 آپ کے MNAs ہیں، تو آپ اس میں نہیں ہیں. کیا اس کے بغیر آپ پارلیمنٹ میں جانے کے لیے تیار ہیں؟ دوسرا جو بہت بڑی ڈیپلی ڈیبیٹ چل رہی ہے اس وقت، وہ یہ ایک تھیوری ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ہاں لوکل پولیٹکس کے علاوہ انٹرنیشنلی امریکن بلاک اور چائنیز بلاک کی ایک جنگ ہے، جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ فیس کرنا پڑ رہا ہے. اس میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیں، کوئی کسی کو ہمارے خلاف سازش کرنے کی ضرورت نہیں. ہم اپنا اتنا بیڑا غرق کر رہے ہیں کہ وہ اتنی اچھی طرح ہماری تباہی نہیں کر سکتے جو ہم اپنی کر رہے ہیں. آپ نے جو بلاکس کی آپ بات کر رہے ہیں، دیکھیں جو پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ تو خیر کوئی پارلیمنٹ کا مجھے تو نہیں پتا کوئی پارلیمنٹ دیکھتا یا سنتا ہے، کیونکہ جو پارلیمنٹ تو ریڈنڈنٹ ہوگی نا. جس دن ایک وہ آدمی جو کہ PMLN کا ٹکٹ کے اوپر لڑنا چاہتا ہے وہ پارلیمنٹ کا اپوزیشن لیڈر بن جائے تو اس کے پارلیمنٹ تو ختم ہوگی نا آپ کی، کیونکہ پارلیمنٹ اپوزیشن کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتی. ہمارا مقصد صرف پارلیمنٹ کا یہ ہوگا کہ آوازیں اٹھائیں، خاص طور پہ یہ جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں پاکستان میں،
और ये जो हमारे बुनियादी हकूक़ हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसकी वायलेशन हो रही है। हम तो यही चीज़ें उठाएंगे और तो पार्लियामेंट का फ़ायदा कुछ नहीं। तैयार है जाने के लिए? मैं नहीं हूँ, मैं नहीं तैयार, मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा, हमारी पार्टी जाएगी। आपने 19 सितंबर जो है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान में, सितंबर का महीना, फिर नवंबर का महीना भी। तो आपको लग रहा है कि अगर आप नवंबर सितंबर से पहले इलेक्शन करवाने में कामयाब ना हो पाए तो आपके लिए जो प्लान बनाया हुआ है उसमें वो लोग कामयाब हो जाएंगे, यानी कि PADM या उनके जो सहूलतकार हैं? पता नहीं सब रिटायर हो जाएगा। देखिए वो तो खैर बहुत दूर है, हम तो अभी मई का ही सोच रहे हैं और जून का सोच रहे हैं, उससे आगे तो मैं सोच नहीं रहा, क्योंकि जो हालात है ना ये चल नहीं सकते ऐसे। मैं सीधा आपको बात बताऊं, देखें आप 7,500 वर्कर्स और हर रोज छापे मार रहे हैं PTI के घरों के ऊपर और खौफ और हिरासा फैला रहे हैं, डरा धमका रहे हैं लोगों को और टॉर्चर कर रहे हैं, अंदर जाके तशद्दुद हो रहा है लोगों के ऊपर। मैं फिर से कहूँगा, मुझे इमरान रियाज के ऊपर आज खौफ आ रहा है कि बार बार जब अदालत बना रही है उसको क्यों नहीं सामने लेके आ रहा है। और ये सारे सहाफ़ियों को उठाना चाहिए कि इतना बड़ा जुल्म अगर हो रहा है किसी सहाफ़ी के ऊपर, चले वो कोई पॉलिटिकल वर्कर तो नहीं है, उसके अपने ख्यालात हैं, वो सबसे ज़्यादा यूट्यूब में उसे देखा जाता था, तो अगर उससे हो रहा है तो आप सबको बोलना चाहिए इसके अगेंस्ट। लेकिन एक मिनट ठहर जाए, मैं जो कहना चाहता हूं ना आपको, देखें जितनी भी ये कोशिश कर लें, ये इस वक्त जो कर रहे हैं ना हमारे वर्कर्स के साथ, जो लोगों को जिस तरह, और मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ ये है, एक तो मेरे वर्कर्स इस वक्त बेचारे जेलों में पड़े हैं और जो मुझे खबरें आ रही हैं ना, खाना दे रहे हैं गर्मी के अंदर, उन्हें थोड़ी सी जगहों के ऊपर बंद किया हुआ है, अदालतों में इन्हें उनको प्रोड्यूस कर रहा है। यानी मैंने कभी ऐसे पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं देखा। और दूसरी चीज़ औरतों से, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, यानी औरतों से जो कर रहे हैं, अच्छा मैं बड़ा सोचा, मैंने कहा ये तो हमारी रवायत के खिलाफ है, ये औरतों से क्यों कर रहे हैं। फिर मुझे समझ आई कि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो मिला अपने एक्स MPs के साथ और अपने जो टिकट होल्डर्स के साथ, वो सारों ने एक ही बात कही, कहते जी ये जो हमारे घरों में घुस के हमारी चादर और चार दीवारी की बेहुरमती करते हैं और जिस तरह हमारी औरतों को करते हैं, वो हमारे से बर्दाश्त नहीं होता। एक मिनट सुनो। मैंने फिर सोचा कि ये जान के दहशत फैला रहे हैं, ये खौफ कर रहे हैं, लोगों के अंदर दहशत फैला रहे हैं, कोई पार्टी छोड़ देंगे, इससे वो पार्टी छोड़ेंगे। यानी ये तो अपनी हम मुल्क को, यानी मुल्क की रवायतें, अपना दीन, हर चीज को हम तबाह कर रहे हैं, सिर्फ एक चीज हो कि जी इमरान खान पावर में ना आ जाए। लास्ट क्वेश्चन पंजाब हुकूमत ने और इलेक्शन कमीशन ने कुछ शवाहिद PTI के खिलाफ इकट्ठे किए हैं जिसमें शरपसंदी के और वफाकी हुकूमत को भेज रहे हैं PTI को कलअदम किया जाए। अगर PTI को कलअदम की तरफ की कबीना जाती है तो इस पर क्या लाहे अमल होगा? आप पूछ लो लास्ट क्वेश्चन। बात ये आ रही है कि पसे पर्दा आपके साथ कोई डायलॉग चल रहे हैं ताकि मामला सेटल करके, जो भी 9 मई को हुआ आपने मजम्मत भी कर दी, बेशक लेट थी, लेकिन आप भी चाहते हैं कि जिन्होंने लेट मैंने बिल्कुल नहीं की। मैंने पहले दिन से कहा कि मेरी कभी पार्टी कर ही नहीं सकती ये चीजें, मैंने पहले दिन से कहा। मैंने अदालत के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर मजम्मत की है, जान के प्रोपेगेंडा किया जा रही जी मजम्मत। जब मैं निकला, एक मिनट ठहर जाओ, जब मैं 4 दिन के बाद सीधा सुप्रीम कोर्ट में गया, मुझे तो उधर जाके पता चला क्या हुआ है। चीफ जस्टिस के सामने मैंने कहा मैं सख्त मजम्मत करता हूं इसकी, क्योंकि हमने सारी 27 साल में कभी ऐसी चीजें नहीं की, और खास तौर पे जो कोर कमांडर का घर जिस तरह हुआ है, यानी मैं मान ही नहीं सकता ये। अच्छा वहां तस्वीरें अब आ गई हैं, अब सोशल मीडिया पे चल रही हैं, एक आदमी भड़का के अंदर भेज रहा है, उसकी शक्ल है, उसको बुलाओ तो सही, वो कौन आदमी है? PTI का तो नहीं था, वो लोगों को अंदर धकेल रहा था, कौन वो आदमी था? और डॉक्टर यास्मीन कह रही है, मेरी बहनें कह रही है कि अंदर ना घुसो, और वो आदमी अंदर भड़का के अंदर लेके जा रहा है, उसको पकड़ लो। और मुझे शक है कि वो नहीं पकड़ा जाएगा, क्योंकि ये साजिश का हिस्सा था। कोई डायलॉग नहीं चल रहा, क्योंकि जो लोग चाहते हैं कि ये साजिश कामयाब हो, यानी तहरीक इंसाफ को बैन किया जाए, वो सारे ये चाहते हैं कि कोई डायलॉग ना हो। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि पॉलिटिकल आदमी हूं, डायलॉग के लिए तैयार हूं, लेकिन कोई डायलॉग इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वो डायलॉग करना नहीं चाहते, वो तो पार्टी को कलअदम करार देना चाहते हैं। थैंक यू जी।